خان صاحب شکوا کرتے ہیں آپ سے کہ یار بھانجے ہو تو یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یار میں جس طرح پنگے لیتا ہوں، ہمارا کام ہے پنگے لینا، ان پنگوں میں اوپریسر ظالم کو ٹکر دینا، اور دیں گے ٹکر۔ کالا کوٹ بھی کھچے گا اگر کالا کوٹ ظلم کرے گا۔ ہم غلیل کے ساتھ ابو کہتے ہیں نکل گو ٹینکوں سے لڑنے، اب اس میں پھر آپ لوگ کہتے ہیں میرا بن گئے۔ السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر میرا جسم میری مرضی کا ٹرینڈ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور پھر ٹرینڈ بنتا ہے میرے ماموں میری مرضی۔ یہ ٹرینڈ تب بنا جب وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی نے ایک پولیس افسر کو احتجاج کے دوران دھکا دے مارا۔ یہ دھکا کیوں دیا تھا؟ کیا حادثاتی طور پر دے دیا یا پھر پلان تھا کچھ اور؟ حسان خان نیازی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جس کو ہم نے ووٹ دی ہے اس میں نہ میرا چاچو، نہ میرا باپ، نہ میرے ماموں میری مرضی نہیں ہے، یا ہر کوئی برابر ہے قانون کے نیچے۔ اور اس ایس ایچ او کی بھی اس دن یہی بتانے کی کوشش کی کہ جو تم ویٹروں کو دھکے دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو روڈ پہ آ کے احتجاج نہیں کرنا، ایس ایچ او دکھا یہ رہا تھا موقع پہ کہ تم لوگ لبرٹی تک پرامن احتجاج نہیں کر سکتے۔ جب مریم نواز نیب پہ اٹیک کرتی ہے تو تم گگو بن جاتے ہو۔ اگر یہ ایس ایچ او سمجھتا ہے کہ یہ آ کے ویٹروں کو شو کرا سکتا ہے کہ جی وردی میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، میں نے اپنی ذات کے لیے نہ دھکا دیا تھا، مجھے دھکے دے رہا تھا، میرے ساتھ دو ویٹر کھڑے تو ان کو گربان سے پکڑے پیچھے پھینکا اس نے۔ پی آئی سی والا جب واقعہ ہوا تھا تب بھی آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی، تو ایک یونیفارم کا تو تقدس ہے نا، یونیفارم کی تو رسپیکٹ ہے، آپ اس بندے کو کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ دیکھیں، یونیفارم دھکا دے رہا تھا ہمیں، اور احتجاج میں جب بھی آپ 5,000 بندے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تو دھکا پڑے گا۔ یہ جو پی آئی سی کا واقعہ نا کسی کو دنیا میں نہیں پتا، وہ جو ہیلمٹ میں بندہ گاڑی کے اوپر کھڑا تھا وہ میں نہیں تھا، پولیس کا اپنا پلانٹڈ بندہ تھا، پولیس کے پاس سی سی ٹی وی ہے، بندہ جو آیا کالا کپڑا جلاتا ہے گرنیڈ والی سائڈ سے جلا کے چلا جاتا ہے، فیکٹ ہے سی سی ٹی وی ہے۔ مجھے خود ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی سی پی او نام لے کے کہتا ہوں، ذیشان صاحب تھے اور ذوالفقار حمید صاحب تھے، ان سے پوچھے گاڑی کے سامنے جلائی تھی یا کس نے؟ وہ کہیں گے ان نون بندہ تھا، ایجنسیوں کا بندہ تھا، ان کا اپنا بندہ تھا، کس کا بندہ تھا، لیکن وہ بندہ وکیل بھی نہیں تھا۔ خان صاحب شکوا کرتے ہیں آپ سے کہ یار بھانجے ہو تو یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یار میں جس طرح پنگے لیتا ہوں ڈیفیکلٹ، اب میں دیکھیں نا، اب میں ویٹروں کے لیے نکلا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ 40% ریسٹورینٹ بند ہوئے تو اس کا مطلب ہے کتنا ہزار ویٹر نے جاب لوز کی۔ میں ان کے لیے نکلا ہوں، ان کے لیے راستہ بنا رہا ہوں پروٹیسٹ کے لیے، اور میں بناؤں گا جس میں میرا ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ میں نے پی آئی سی میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میں نے ہاتھ وغیرہ اٹھانے والا نہیں کیا، میں نے احتجاج غلط احتجاج کا حصہ بنا۔ انہوں نے فورینزک کروائی 22 کیمروں کے، پی آئی سی کے 22 کیمروں میں میں نے ایک پتا توڑتا نظر نہیں آیا۔ آپ ہی ہمیشہ کنٹروورسی کا حصہ کیوں بنتا ہے؟ کیا آپ کو شہرت چاہیے یا پھر آپ بھی میرا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو بتاتا ہوں، غلطی ہوگی دعا جی کہ ہم غلیل کے ساتھ ابو کہتے ہیں نکل گو ٹینکوں سے لڑنے، اب اس میں پھر آپ لوگ کہتے ہیں میرا بن گئے۔ ہمارا کام ہے پنگے لینا، ان پنگوں میں اوپریسر ظالم کو ٹکر دینا، اور دیں گے ٹکر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بجائے ٹھیک ہے غلطیاں میں نے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ہمیشہ حسان نیازی ہی کیوں، یہ سوال ہے۔ حسان نیازی نے پہلی دفعہ نیاز کے فیملی پہ ایف آئی آر کٹوائی۔ حسان نیازی نے وکیلوں کی بار ایسوسی ایشن کے خلاف کیس میں کھڑے ہو کے خدیجہ صدیقی والے کیس میں سزا بھی کروائی۔ اور اس طرح کے حسان نے قصور میں چائلڈ ابیوز کے جو وکٹمز تھے، جو گنڈا سنگھ میں 4 سال سے جن کو انصاف نہیں ملا، جو میرے وکیل بننے سے پہلے کا واقعہ تھا، میں نے بعد میں ان کی سزائیں کروائیں، عمر قیدیں کروائیں، بے تحاشا اس طرح کے واقعے۔ اور میں نے فرام کراچی ٹو خیبر لوگوں کے ہم نے کیسز لی ہیں، اور وہ آپ تک نہیں پہنچتے۔ ہائی لائٹ کیوں نہیں پہنچتے سر؟ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی میں گواہ ہوں، میں آپ کو پرسنلی جانتی ہوں، لیکن کوئی ایک ویڈیو آتی ہے جو آپ کے سارے کام کو زیرو کر دیتی ہے۔ یار آرام، تھوڑا ٹھنڈا رہیں، کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے $1 ملین بات کی، اور اب پٹھانوں کو غصہ زیادہ آتا ہے شاید۔ ایس ایچ او کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سوچا میں نے اسے جا کے اپولوجائز بھی کروں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایس ایچ او کو بھی پتہ ہے موقع پہ کیا ہوا، اتنا ایس ایچ او حاجی نہیں ہے، 5,000 بندہ موقع پہ وٹنس تھا۔ ماموں کو کہیں کہ ماموں آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا، عوام سے بھی پرومس کریں گا آئندہ غصہ نہیں کروں ساروں سے کہیں گے، والدہ کو کہیں گے سب سے زیادہ، گا۔ کہیں کیمرے میں دیکھ کے کہیں جھاڑ پر والدہ سے پڑتی آئندہ غصہ نہیں کرنا۔ آئندہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئے گی۔ ویڈیو تو آپ لوگوں نے نہیں، آئندہ کوئی آپ نہ ٹھڈا ماریں گے، نہ آپ جلائیں گے چیزیں، نہ آپ پولیس کو ماریں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ٹھوڈا نہیں مارو، وہ کیوں نہیں ماریں گے؟ چونکہ لاتے مارے گا، مکے مارے گا، کسی غریب کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کو پوری وردی کو نہیں ماریں گے، وردی کو نہیں اگر وردی ظلم کرے گی غریب کے ساتھ تو وردی کے خلاف کھڑا۔ آپ نہیں ماریں گے، وعدہ کیا۔ پہلے مذاکرات کریں گے، 7 والے کمرے میں ایک بندے پہ 13 ایف آئی آریں دے دی ہیں، وہ شریف آدمی، اس نے زندگی میں ایف آئی آر نہیں دیکھی، اسے 3 لاکھ روپے رشوت لے لیا۔ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت کروں، کیا کروں جا کے؟ مذاکرات سے مانے گا؟ وردی کو نہیں کہیں گے نا، آپ کے کالے کوٹ کو بھی کوئی نہیں کھینچے گا، تو آپ بھی کسی کالا کوٹ بھی کھچے گا اگر کالا کوٹ ظلم کرے گا، یہ رول ہے لائف کا۔ کہیں سب کے ماموں سب کا پاکستان، سب کے ماموں، سب کے چاچو، سب کے ابو، سب کا پاکستان۔
انہوں نے اپنے ابو بھی سب کے ابو کر دیے, جذباتی ہو گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پرومس کیا ہے کہ اب ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے ساتھ چائے کا کپ پئیں گے اور پھر اپنا تعلق اس سے بہتر کریں گے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا وہ انٹینشنلی کچھ نہیں تھا, پینک سچویشن تھی اور اس میں ایسا ہو گیا. تو آئندہ ان کی کوئی ایسی ویڈیو بھی نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ انہوں نے پرومس کیا ہے, پوری عوام کے ساتھ پرومس کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے اور اپنا احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کرواتے رہیں گے, لیکن کنٹروورشل ویڈیوز کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.